اور یتیم بچیوں کی شادیوں کا انتظام میری جانب سے، میری ذات کی جانب سے کیا جاتا تھا۔ فرنیچر کی دکان کا ایک کارڈ دیتا تھا میں، وہاں سے فرنیچر لاتے تھے اور غریب بچوں کی شادی کا انتظام ہوتا تھا۔ اور میری کوشش تھی کہ یہ کام حکومت کی جانب سے ہو۔ تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں مجلس اتحاد المسلمین اور میری خود کی نمائندگی کا نتیجہ کہ واحد راشن سیکرٹری کے دور میں ہم نے اجتماعی شادیوں کا ایک آغاز کیا۔ پھر اجتماعی شادیوں میں لوگ شرمندگی محسوس کرتے تھے کہ اجتماعی شادیاں 50 شادیاں ہو رہی ہیں، سامان مل رہا ہے، وہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر سے میں نے اسمبلی میں نمائندگی کی اور کہا کہ اجتماعی شادیاں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ شادیوں کا ایک مسئلہ ہے غریب لوگوں کا، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ اجتماع میں اجتماعی طور پہ آ کے بیٹھنے پہ نہیں بیٹھنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو انفرادی طور پر ان کی امداد کیجیے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ایوان اسمبلی میں تلنگانہ کی تشکیل کے بعد کہ چندرشیکھر راؤ صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمارے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے شادی مبارک و کلیان لکشمی کا ایک اسکیم کا آغاز کیا، اور جس کی وجہ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں غریب بچیاں جو گھروں میں بیٹھی رہتی تھیں، معاشی پریشانی کی وجہ سے جن کی شادیاں نہیں ہوتی تھیں، آج حکومت کی جانب سے امداد دی جاتی ہے۔ اور اس کا آغاز ہوا تو 51,000 سے 50,000، 51,000، 75,000، اور آج 1,01,000 روپیہ دیا جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے، یہ ایک غیر معمولی کام ہے جس کے لیے میں چیف منسٹر صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ اکبر الدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے شادی مبارک کی اسکیم کا آغاز اپنی نمائندگی پر کیا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اور آج اس ٹیکس کی تقسیم میں قریب 500 چیکس دیے جائیں گے جو شادی مبارک کے ہیں، اور ڈی سی کلیان لکشمی کے 96 اور ای ٹی سی کلیان لکشمی کے 10۔ تو جملہ جو آج کی جو تقسیم ہے وہ 606 چیکس ہم دیے جائیں گے، اور جس کی لاگت جملہ پیسہ جو آج جو دیا جائے گا شادی مبارک اور کلیان لکشمی میں وہ 6,73,832 روپیہ ہے۔ اور مجھے یہ بولتے ہوئے بھی بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ حلقہ اسمبلی چندرائن گڈا ہر محاذ میں اول نمبر پہ ہے، چاہے وہ ترقیاتی سرگرمیاں ہوں، چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو یا صحت کا میدان ہو، ہر میدان میں چندرائن گڈا آگے ہے۔ اور اسی حساب سے مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ جب سے یہ شادی مبارک کی اسکیم شروع ہوئی ہے، چندرائن گڈے میں شادی مبارک کے 18,000 چیکس اب تک ہم دے چکے ہیں۔ کلیان لکشمی میں 5,000 اور بی سی میں 1,000، جملہ 24,000۔ کتنے؟ 24,000 چیکس چندرائن گڈے میں غریب بچوں کی شادی کے لیے دینے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ کام لے رہا ہے، اور ہم کام کر رہے ہیں، اور آگے بھی ہم کام کریں گے۔ حالات یہ کووڈ کی وجہ سے بہت آزمائش کے ہیں، مصیبت کا وقت ہے، بہت سے لوگ پریشان ہیں، کاروبار سے محروم ہو گئے، قرض میں آ گئے ہیں۔ حکومت سے ہم نمائندگی کر رہے ہیں کہ ان حالات میں جو بھی ممکن مدد ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ عوام کی کریں، اور ہماری جانب سے بھی ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے قریب 12 کروڑ روپیہ صرف کیا تھا کووڈ کے وقت، اور یہاں پہ کئی لوگ ہوں گے کہ جن کے گھروں تک ہم نے اناج بھی پہنچایا تھا، میری جانب سے میں نے گھروں پر اناج بھی پہنچایا ہوں گے کئی لوگ یہاں۔ میں پوچھنا
پوچھنا نہیں چاہتا کہ کتنے لوگ ہیں، لیکن ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو ہم نے اپنی جانب سے اناج تقسیم کیا. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شہر میں کوئی بھی ایسا ایک فرد واحد ہے جس نے اتنا امدادی کام کیا ہے جتنا کام چندرائن گٹے میں اکبر الدین اویسی اور میرے ساتھیوں نے، میری ٹیم نے جو کام کیا ہے. کہیں پر سے بھی آواز آتی تھی تو ہم اناج لے کر ان کے گھر تک ہماری ٹیم پہنچ جاتی تھی. کہیں سے بھی کوئی کہتا کہ ہمارے پاس اناج نہیں ہے، ہم پہنچ جاتے. اور پھر طوفان آیا اور پانی میں کئی گھر ڈوب گئے تھے، بستیاں متاثر تھیں، تو ہم نے طوفان میں بھی گھروں گھر پہنچ کر ہم نے مدد کی. کسی کا چولہا بنایا، کسی کا فریج بنایا، کسی کے گھر سے کیچڑ صاف کروایا، تو کسی کو اناج دیا، کسی کو کپڑے دیے پہننے کو، کسی کو چادر دی بچھا کے سونے کے لیے، کسی کو بستر دیا، کسی کو پلنگ دیا. تو ہم نے اپنی جانب سے کروڑوں روپے کا امداد کیا. ٹیکسیاں ڈوب گئی تھی تو ان کی مدد کی، آٹو ڈوب گئے تو ان کی مدد کی، حفاظ پریشان تھے، تراویح نہیں ہوئی تو حفاظ کی ہم نے مدد کی. اور پھر یہ پریس کے لوگ جو پریشان تھے ان کی مدد کی. ارے ہم نے کن لوگوں کی مدد کی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے بھی اتنی مدد، اتنی امداد نہیں کی جتنی مدد اور امداد چندرائن گٹے میں اکبر الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی کی جانب سے سالاری ملت ایجوکیشن ٹرسٹ جو چلایا جاتا ہے اس کی جانب سے ہم نے مدد کی. تو دوسرے کووڈ کا ویو جب آیا اس وقت بھی ہم نے مدد کی. اور چندرائن گٹے میں کہیں پر بھی آکسیجن کی طلب ہوتی تھی، ضرورت ہوتی تھی سلنڈرز کی، تو ہماری ٹیم، ہمارے کارپوریٹر آگے بڑھ کر جا کر ان کو ہم نے اپنی جانب سے اس وقت بھی آکسیجن سلنڈر مہیا کروائے. آکسیجن سلنڈر پر ہم نے 20 لاکھ روپیہ صرف کیا چندرائن گٹے ہیلتھ اسمبلی میں. پھر 20 لاکھ ہم نے پورے اور دوسرے علاقوں میں منجس چیریٹیبل ٹرسٹ کو بھی دیا 50 لاکھ. اور پھر یہ بھی بتاؤں کہ دوسرے ویو میں ہم نے پکا ہوا کھانا 1 لاکھ لوگوں کا تک ہم نے کھانا پہنچایا. روزانہ 16,000 لوگوں کا کھانا پکتا تھا. یہاں پر بھی کئی لوگ ہوں گے جن کے گھروں تک ہمارے پکا ہوا کھانا پہنچا ہی نہیں آتے. بتائیے آپ لوگ کہ ہم نے کام کیا اور کام کرتے ہیں، یہ سوچ کر کام کرتے ہیں کہ دنیا میں اس کا اجر ملے یا نہ ملے، آخرت میں ہم کو ضرور اس کا اجر ملے گا. اللہ ضرور ہم کو ہمارے کام کا آخرت میں اجر دے گا. لوگ آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، اختیار کی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں اور اپنے لیے دولت کماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن اکبر الدین اویسی دولت کمانے کی نیت سے نہیں آیا ہے، بلکہ اپنی دولت کو غریبوں کے لیے نچھاور کر کر لٹانے کے لیے آیا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنی آخرت کرے. اور میں بار بار یہ بات بولوں گا کہ میں اگر زندہ ہوں، آپ کے سامنے ہوں، تو وہ آپ کی دعائیں ہی تھیں جس نے مجھے موت کے دروازے سے کھینچ کر لائی اور میں آج یہاں کھڑا ہوں. نہیں تو جس طریقے سے میرا حال تھا میں نہیں سمجھتا کہ شاید میں زندہ رہتا. وہ دعائیں تھیں اور وہ دعاؤں کا فرض ہے جو مجھے ادا کرنا ہے. جب تک آخری سانس رہے گی اکبر الدین اویسی ان دعاؤں کے فرض کو ادا کرتے رہے گا، اپنی جانب سے جو ممکن ہے کرتے رہے گا غریب مسلمانوں کے لیے، غریبوں کے لیے. اور یہ نہیں دیکھے گا کہ کیا یہ مسلمان ہے یا کوئی ہندو ہے. اکبر الدین اویسی کے دروازے سے ہر مظلوم کو کی فریاد کو سنا جائے گا اور ہر مظلوم کی مدد کی جائے گی. اور ہم نے کووڈ میں مسلمانوں کی مدد کی تو ہم نے غیر مسلموں کی بھی مدد کی، ہم نے ہندوؤں کی بھی مدد کی، ہم نے عیسائیوں کی بھی مدد کی، ہم نے سکھوں کی بھی مدد کی. ہم نے سب کی مدد کی ہے اور ہم سب کی مدد کریں گے. کیونکہ بھوکا جو رہتا ہے وہ بھوکا رہتا ہے، پریشان حال پریشان رہتا ہے، مظلوم پر ظلم ہوتا ہے. تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون سے مذہب سے ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ظلم کا شکار زیادہ مسلمان ہے، یہ ضرور ہے کہ ضرورت زیادہ غربت مسلمانوں میں ہے. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہمارے پاس آ رہا ہے. میں سب سے کہوں گا کہ آئیے ہم سب کا ہاتھ تھامیں گے،
سب کا کام کریں گے. آپ سے پھر سے آخر میں اپیل کروں گا کہ ویکسین لیجیے, ویکسین لیجیے. ترقیاتی کام میں چل رہا ہے ملک آگے, امدادی کام میں چل رہا ہے ملک آگے, غریبوں کی مدد میں چل رہا ہے ملک آگے, شادی مبارک میں چل رہا ہے ملک آگے, کلیانہ لکشمی میں چل رہا ہے ملک آگے, انشاءاللہ ویکسین میں بھی چل رہا ہے ملک سب سے آگے رہے گا نا. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, اویسی ہاسپٹل میں ہے, فری ہے, جائیے, کوئی پیسے دینا نہیں, فری ہے, جا کر لیجیے. بلہ گڑے میں کیمپس ہے ہمارا, وہاں پر ہے, جائیے لیجیے. نرسی پور گاؤں میں ہے, وہاں پر جائیے لیجیے, ویکسین لیجیے, ویکسین ہے, جائیے لیجیے اور اپنے آپ کو کووڈ سے بچائیے, احتیاط کریے. آخر میں اللہ سے دعا ہے میری کہ اللہ آپ کو, ہم کو, سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے, کورونا سے محفوظ رکھے. اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ لوگ جو کووڈ کے پہلے اور دوسرے ویو میں جن لوگوں کی موت ہوئی ہے, میں ان کے افراد خاندان سے تعزیت کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو صبر عطا فرمائے, ان کے افراد خاندان کو. اور جو کووڈ کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے, میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اللہ ان کی مغفرت عطا فرمائے اور ان کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آپ تمام سے پھر سے اپیل کرتا ہوں کہ ویکسین لیجیے, جائیے, اپنے آپ کو محفوظ رکھیے. ابھی کووڈ ختم نہیں ہوا, ساری دنیا میں پھر پلٹ کر کووڈ آ رہا ہے, کئی ممالک میں آ رہا ہے, ہمارے پاس بھی دوبارہ آ سکتا ہے. تو میں آپ سے یہی اپیل کروں گا کہ جتنا ہو سکتا ہے ماسک لگائیے, احتیاط کریے اور ویکسین لیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.